تو ایک آپ کے لیے خبر یہ بھی ہے کہ لکھ کر باقاعدہ اب کراچی کی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو کہا ہے کہ بھائی صاحب اپنی سونامی وہیں رکھیں، کراچی میں 25 دسمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت ہم آپ کو مزار قائد کے احاطہ میں نہیں دے سکتے۔ اب بتاؤ صاحب، ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جناب علی جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ وہ سر آپ کو جو وہ چٹھی دی ہے وسیم احمد صاحب نے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں فارورڈ کر دی۔ یہ تو اسی طرح کا ہتھ کنڈا ہے جو ایک مرتبہ لاہور کی انتظامیہ نے غالباً کیا تھا، تو اب آپ کیا اس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تدارک؟ بھائی صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر وہ چٹھی آپ کے پاس ہے۔ جی میں نے وہ ساری پڑھی سر، اس میں جو انہوں نے انہوں نے جواز یہ لیا ہے کہ جی قائد اعظم یہ تو وہ سارا یہ تو وفاق کے مینجمنٹ میں ہے اور ہم لوگ تو اس چٹھی میں نمبر 2 انہوں نے لکھا ہے کہ ایز پر لا قائد اعظم مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس جو ہے اس میں کوئی آدمی آرگنائز نہیں کر سکتا جلسہ اس قائد اعظم کے مزار کے پر، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے قائد اعظم مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس۔ اچھا، یہ آرڈیننس جناب علی 1971 میں جاری ہوا اور اس کے اندر بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 2 جگہیں، ایک تو پیریفرل ایریا ہے جو قائد اعظم کے مزار کی باؤنڈری کے باہر ہے، اور ایک قائد اعظم کا مزار ہے، اس میں کلاس 2 میں لکھا ہوا ہے، دونوں الگ الگ ڈسکرائب کیے ہیں۔ مزار وہ ہے جو 61 ایکڑ کا ہے جو گرلڈ ہے چاروں طرف سے، اسی کے اندر پھر نمبر 6 اس کے اندر لکھا ہے نو پرسن شیل آرگنائز کنوین اور ٹیک پارٹ ان اینی میٹنگ اور ڈیمانسٹریشن ان دا مزار ایریا، قائد اعظم مزار ایریا، اور ود ان اے ڈسٹینس آف 20 feet فرام دا آؤٹر باؤنڈری دیر آف۔ تو جس قانون کا بھی انہوں نے سہارا لیا ہے، ہم قائد اعظم کے مزار کے اندر نہیں کر رہے، ہم اس کے باہر ایک جگہ ہے اکراس دا روڈ، تاکہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے، اکراس 100 یارڈ روڈ کی اکراس ہے جس میں سے انڈر پاس بھی گزر رہا ہے، ادھر ایک میدان ہے جس کے اندر ہم یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور انہوں نے دوسرا کلوز یہ لیا ہے کہ قائد اعظم کی میموری کے حوالے سے اس دن وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ سیلیبریٹیز آتے ہیں وغیرہ، خیر وہ تو ایک اپنی جگہ ہے بات، وہ اس میں تو یہ صبح کوئی عام طور پر ہوتا ہے سر، اگر ہونا ہوتا ہے وہ تو خیر ایسا اتنا معقول نہیں ہے بھائی صاحب، وہ بھی 1 کلومیٹر دور ہے، یعنی ہم اس طرف جہاں سے قائد اعظم کا مزار کا کوئی انٹرنس بھی نہیں ہے، تو وہ اکراس دا روڈ اکراس قائد اعظم مزار۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے آرگومنٹ اپنی جگہ اتنے ویلڈ ساؤنڈ نہیں کر رہے، لیکن واٹ نیکسٹ؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو ہم مزار قائد پہ یہ جلسہ کریں گے، آپ کو کوئی اس کے علاوہ کوئی آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ابھی ٹائم بھی ہے 10-12 دن رہتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے اس آپشن پر نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے جلسے کا جو موضوع بھی رکھا تھا وہ قومی یکجہتی اور قائد اعظم کے مزار کے اعتبار سے قائد اعظم کے پیغام سے اس کو ریلیٹ کیا تھا کہ یونٹی، کراچی کو اس وقت یونٹی اور پرامن کراچی کی ضرورت ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر جیفرسن میموریل پہ جلسہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر واشنگٹن مامونٹ کمال اتاترک کے مقبرے کے باہر جلسہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا سٹینڈ غلط ہے، اور ہم نے جلسہ دیکھیے ایک تو اور اپنی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ابھی بھی یہ آپشن تو ہے کہ آپ اپنے بنیادی حقوق، یعنی جو میرا حق ہے اسمبلی کا، رائٹ ٹو اسمبل، یہ میرے بنیادی حقوق میں ہے، آپ اس کو انووک کر کے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، عدالت جیسے گوٹکی کے جلسے کے اوپر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب، گوٹکی کے جلسے میں بھی اسی طرح کیا گیا تھا میرے خیال میں شروع میں۔ جی، دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ وداؤٹ ایگزیجریشن ہم لاکھوں افراد کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور کراچی میں کوئی جگہ ہے نہیں ایسی۔ انہوں نے نسٹر پارک ہمیں آلٹرنیٹ دیا، نسٹر پارک اپنی پیک پر 30-35 ہزار نہیں، اور وہ ویسے بھی جی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں نسٹر پارک تو ہر صورت نہیں، آپ کو یاد ہے بھائی ابھی سنی تحریک کے جلسے میں کیا ہوا تھا، وہ اس کا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے تمام برائیاں اچھائیاں، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے کم از کم سر ایک جلسوں کا کلچر تو آیا ہے ہمیں 2008 کے بعد سے، تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ جس میں خدا نخواستہ سر ایک ہیڈ آن کلوژن کی صورت بن رہی ہے بٹوین دی ایڈمنسٹریشن اینڈ یور پیپل۔
تو آپ لوگ جو ہیں کوئی اور جگہ کے لیے تو تیار ہو جائے نا، بجائے اس کے کہ اس کو جھگڑا بنا لیا جائے یا نہ بنا لیا جائے۔ جناب علی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ سڑک پر کہہ دیں، کسی طب سینٹر پر کر دو، ہمارا اتنا بڑا جلسہ ہے کہ وہ بندر روڈ 4 دن تک بند رہے گی، کیونکہ ہم نے اسٹیج بڑا بنانا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کے کنٹینرز رکھنے ہیں، تو یہ اس انداز سے چھوٹا جلسہ ہے۔ لیکن بھائی اگر وہ کلفٹن پہ وہ جو مانیومنٹ ہے اونچا سا جی، اور وہ بورڈ بیسن سے لے کر آپ باقاعدہ ڈیفنس تک آپ کو پورا ساحل مل جاتا ہے، وہ نہیں علاقہ ہو سکتا، وہ وہاں سے ویزیبلٹی بھی ہے اور لوگوں کو بھی کراچی شہر کے باہر بھی کر سکتے ہیں، مگر دیکھیے سیاسی جلسوں کے لیے عام طور پر ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں وہ جگہ رکھی جاتی ہے جہاں پر لوگ آسانی سے آ سکیں۔ آپ لاکھوں افراد کا جب انتظار کر رہے ہیں تو ان کو یہ تو سوراب گوٹ کے آگے میدان میں بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر ایک شہر سوراب گوٹ سے کلفٹن جو ہے نا وہ تقریباً 50 سے 55 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا جلسہ جو ہے یہ کراچی بیس ہوگا، حیدرآباد بیس ہوگا، یا یہ پورے سندھ سے لوگ یہاں پہ آئیں گے؟ کیونکہ کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کر کے محمود صاحب نے تو کہا تھا وہاں سے بھی قافلوں نے جانا ہے، قافلوں نے جانا ہے، کیونکہ کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کر کے بہرحال مقامی لوگ جو وہاں پہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یعنی وہ آرام سے کرنے بھی نہیں دیتے اگر ان سے کوئی کمٹمنٹ نہ ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ پرامن رہے، حکومت اس معاملے کو اریٹیٹ نہیں کرے۔ کراچی ویسے بھی پرامن ہے مگر لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ لوگ شوق میں کراچی کے باہر سے آ سکتے ہیں، مگر میں پریڈکٹ یہ کر رہا ہوں کہ 99.9% کراچی کے لوگ ہوں گے اس کے اندر۔ ریفلیکٹو ضرور ہوگا کہ ہمارے محبت کرنے والے سندھ کے دور دراز علاقوں سے بھی آ جائیں گے، مگر زیادہ تر 99% لوگ کراچی کے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ذرا یہ خط آپ کو ملا، اس کے بعد یقیناً آپ کی جو ہے نا اپنے پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہوگی اور آپ نے ان کو یہ صورتحال بتا دی ہوگی، وہ کیا ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں کریں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اور جگہ بھی دیکھیں زیادہ یعنی تصادم؟ جی، یہ جو میدان ہے میں آپ کو یہ بتا دوں، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم موزولیم کے نیچے ہے جناب، وہاں سیویج ہے، وہاں لوگ چرس پیتے ہیں بیٹھ کر، وہاں پتھر ہی پتھر ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں اگر دے دیں جلسہ کرنے کے لیے اور ہمیں ٹھیکہ دے دیں، ہم اس کو لوگوں سے ڈونیشن رکھ کر بڑا پارک بھی بنوا دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میدان کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو شرم آئے گی یہ کہتے ہوئے کہ یہ قائد اعظم کے مزار کے ساتھ منسلک ہے۔ صفائی بھی ہم کریں گے، اہتمام کریں گے، سیکیورٹی کے اعتبار سے بہترین سیکیور جگہ ہے یہ حکومت۔ بس وہ ہمیں وہ دکھانا نہیں چاہتی کہ کراچی میں پرامن انداز سے لوگ اکٹھا ہو کر ایک جماعت کے پرچم کے نیچے متحدہ نہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کراچی میں یہ جو آپ کو جواب مل رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے یا ان کے اتحادی جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ جلسہ ہوں؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے، کیونکہ لاہور کا جلسہ ہم نے کیا کر دیا کہ لوگ پریشان رہتے ہیں اس بات سے کہ یہ پھر دکھا دیں گے، اور کراچی میں جب ہم نے اتنے لاکھ لوگ دکھا دیے تو آپ دیکھیے گا کہ کراچی اور پاکستان جو ہے نا ایک پر امید انداز سے قومی یکجہتی کی طرف بڑھے گا۔